وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں، تجھ سا سخی او جان جان دیکھا نہیں سنا نہیں، تجھ سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں، تجھ سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، ذل اولا با خدا حبیب خدا ہے مصطفیٰ، مظہر خدا ہے آقا تو، مانا کہ تو خدا نہیں، مظہر خدا ہے آقا تو، مانا کہ تو خدا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کا یہ دن، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور اس ماہ مقدس کا یہ آخری دن اور آخری جمعہ جمعۃ الوداع، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں مقدس تہوار عطا فرماتے ہیں تو کما حق کو ان کے آداب ہم بجا نہیں لا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو کمی کوتاہی اس ماہ مقدس جمعۃ المبارک کے آداب کے اندر ہم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں معاف فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، اس فرض ادا کرنے کو، ان روزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بہت ساری خیر و برکت سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ جس وقت بندہ آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ کوئی بندہ شام کے وقت اللہ کے گھر میں آئے یا صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آئے
تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں۔ تو اس کی شرح کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ مہمان خانے ہوتے ہیں، یہ ضیافت خانے ہوتے ہیں، اللہ کا دسترخوان ہوتا ہے۔ تو جو بندہ یہاں پر آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ مسجد کے اندر آئے تو یہ نیت کر کے آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں، میری مہمانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میزبانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور بہت ساری خیر و برکت میں لے کر گھر لوٹوں گا۔ یہ نیت کرنی چاہیے۔ لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں، مسجد کی وہ خیر و برکت آپ کو نظر نہیں آتی، رمضان المبارک کی نظر نہیں آتی، نیک لوگوں کے مزارات کے اوپر آپ جاتے ہیں تو جیسے خیر و برکت نصیب ہوتی ہے اس طرح نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو آداب ہوتے ہیں ان آداب کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب کیا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جمعۃ المبارک کا ادب کیا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، رمضان المبارک کا ادب کیا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس جانے کا، قبور کے اوپر جانے کا ادب کیا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے بہت ساری خیر و برکت سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مومن مسلمان کو تفکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری جو زندگی گزری ہے کیا اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام میں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر گزری ہے۔ کل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو جاؤں گا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے سرخرور ہوں گا یا مجھے ندامت اٹھانی پڑے گی؟ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کوئی مہینہ بھی گزرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اٹل قانون ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دنیا کا ایک مخصوص وقت ہے، ایک مخصوص ٹرم ہے، یہ پوری ہوگی اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، پھر اس دنیا نے ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک نئے انداز کے اندر اس زندگی کا آغاز ہوگا، یعنی اسی دنیا کے اندر، اسی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا اس زندگی کا مقدمہ ہے، شروع ہو جائے گی، نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو اس دن نے گزرنا ہوتا ہے، اس مہینے نے گزرنا ہوتا ہے، سال نے گزرنا ہوتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی مہینے کے گزرنے کے اوپر چیخنا چلانا، بین کرنا، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تب بھی بین کرنا، چیخنا چلانا، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ کتنی بات جائز ہے، رونا جائز ہے۔ اب یہ جو رونا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رحمت رکھ دیتے ہیں، یہ اس رحمت کی نشانی ہوتی ہے کہ جو آنسوؤں کی صورت کے اندر باہر آتی ہے۔ لہذا چیخنا چلانا یہ منع ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی بندہ تفکر کرے تو وہ بے شک کرے، وہ صرف رمضان المبارک کا مہینے نہیں، میں کہتا ہوں کہ رات کو بندہ سوئے تو دن کے جتنے بھی معمولات ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے کہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 5 نمازیں میرے اوپر فرض کی تھیں، کیا میں نے ادا کی ہیں یا نہیں کی؟ دن کے وقت کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ میری گفتگو سے اس کو رنج پہنچا ہو، میری گفتگو سے اس کو تکلیف پہنچی ہو۔ کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ جس کا حق میں نے دبایا ہو، کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ جس کا میں نے دل دکھایا اور وہ رو کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے میری شکایت کرنے والا ہو۔ تو روزانہ تفکر کریں اپنی زندگی کے اوپر، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کمی، جو کمزوری آپ کو نظر آئے اس کمی کو، اس کمزوری کو دور کریں۔ اب ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب آپ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ پورے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ عید جمعۃ المبارک کو ہے یا ہفتے کو ہے۔ اب عید جمعۃ المبارک کو ہو یا ہفتے کو ہو، ہم ایک زندہ ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے ادارے ہیں، ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، روایت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ جس وقت ہمیں بتائیں گے کہ شہادتیں موصول ہو گئی ہیں، چاند ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم افطار کر لیں گے۔ جس وقت وہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس اسی بیس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جمعے کو ہوگی یا ہفتے کو ہوگی، جمعے کو ہوگی یا ہفتے کو ہوگی۔ لگتا ہے کہ اس مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ملک کے اندر۔
جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کے اوپر غور کریں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہم سے رخصت ہوا ہے، کیا اس مہینے کے اندر ہماری بخشش ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہو گئے؟ اس بات کے اوپر تفکر کرنا چاہیے، اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا، عید ان لوگوں کے لیے جن کے روزے قبول ہو گئے ہیں، اور فرما ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے عذاب کا ڈر سنانا، عذاب کا خوف دلانا۔ کہتے ہیں وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا اور ان کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ ممبر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پایا مبارک ہے ممبر کا، اس کے اوپر حضور نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے کے اوپر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ممبر کے اوپر آپ پاؤں رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے ان کی دعا کے اوپر آمین کہا ہے، ان دعا کے اوپر آمین کہا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کی ذات اقدس کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود نہ پڑھے۔ فرمایا میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل کہنے لگے بدبخت ہے وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ فرمایا پھر بدبخت ہے وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا ماہ مقدس پایا اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جب یہ مہینہ رخصت ہوتا ہے تو اس بات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بات ہو گئی رمضان المبارک کا جو ماہ مقدس ہے اس کا آخری دن ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے اندر، آپ کے حق کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اسی کی نسبت سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، تو چند گزارشات میں جو مختصر وقت ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچو ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر بچوں میں یہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل فرمائی نا کہ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کریں کہ آپ کے جو قریبی ہیں ان قریبیوں کو آپ ڈر سنائیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف سنائیں۔ تو حضور نے سب کو جمع کی ایک مقام کے اوپر، ان کے لیے کھانا پکایا گیا، ان کی دعوت کی گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صداقت کی گواہی دلوائی کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی شخص تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم ضرور مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، سچ آپ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے۔ تو فرمایا جب میری حضور نے جب اپنی صداقت کی گواہی دلوا دی تو فرمایا پھر میں جو سچا ہوں، صادق ہوں، امین ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے الہ نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ معبود وہ الہ، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید کا اقرار کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کا اقرار کرو، تاکہ تم کیا کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
تو یہ ابو لہب وغیرہ سارے مشرکین اٹھ گئے، مخالف ہو گئے، کہنے لگے آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے انہوں نے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ تمہارے ہاتھوں کو اس طرح ہو جائے، تم نے یہ کیا ہے، ہمیں اس لیے تم نے بلایا۔ تو اس وقت حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے۔ 6 سال سے لے کر 10 سال 12 سال تک کا قول ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی، یا آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تو آپ نے اظہار اسلام فرمایا ہے، اظہار اسلام فرمایا، کہنے لگے اے میرے چاچو کے بیٹے، میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا ہوں، میں کمزور ہوں، جسمانی لحاظ سے میں کمزور ہوں، چھوٹا بھی ہوں، عمر بھی میری تھوڑی ہے، جسم بھی میرا کمزور ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں بچوں میں، اور یہ وہ شخصیتیں، ان کا یہ مقام ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی آپ کی زیادہ اولاد تھی، کثیر العیال تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آپ اپنے چاچو حضرت عباس کو کہنے لگے، آپ اپنے چاچو حضرت عباس کو کہنے لگے کہ اے چاچو آئیں چلتے ہیں ابو طالب کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کا جو بوجھ ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ان کا بوجھ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، یعنی ان کے بچوں کو اپنے پاس لے آتے ہیں، ان کی تربیت ہم کریں گے تاکہ ان کا بوجھ کم ہو جائے، بچوں کی کفالت ہم کریں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت جعفر کو لیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اندر آپ کی نشو و نما ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کھلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پلایا، حضور نے اپنے سینے سے لپٹا کر ان کی تربیت کی۔ حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اشرۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں، اور امام حاکم نے مستدرک پاک کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ جوف کعبہ کے اندر آپ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے، کعبہ شریف کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی جو امی ہیں ہاشمی خاتون ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ شخصیتیں کہ جن کی قبر کے اندر لیٹ کر جب ان کے لیے قبر کھودی گئی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر مبارک کے اندر لیٹ کر حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنے وسیلے سے یعنی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امی جان فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک کو روشن فرما دے، کشادہ فرما دے۔ تو ان کے بطن سے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی، آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں 3 دن تک۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا، آپ نے اس طرح کیا کہ حضرت علی کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کے اندر لے کر آ گئیں، آ کر کہنے لگی یہ دیکھیں تمہارا چچا زاد بھائی ہے، یہ کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی بند ہیں، کھولتا نہیں، آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی وجہ کیا ہے، دیکھیں اس کو۔ تو حضور نے جو ہی حضرت مولا مرتضیٰ کو اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر لیا ہے، اٹھایا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہے، تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فوراً آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بچوں کو گٹی دی جاتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لحاف دہن مبارک حضرت مولا مرتضیٰ کو گٹی کے اندر دیا۔ تو گویا حضرت علی وہ شخصیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دنیا کے اندر آئے سب سے پہلے آپ نے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، اور سب سے پہلے جو خوراک آپ کے بطن کے اندر آپ کے معدے کے اندر گئی ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ کا لحاف دان ہے۔ یہ وہ شخصیتیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے مرتضیٰ شیر حق
اشجہ الاشجہی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ ہے برشکن، پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وفادار صحابی، آپ کی ذات اقدس کے اوپر جان دینے والے، آپ کی ذات اقدس کے اوپر قربان ہونے والے، کوئی جنگ ایسی نہیں، کوئی معرکہ ایسا نہیں کہ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ میدان کے اندر نہ گئے ہوں۔ بدر کی جنگ کو دیکھ لیں، اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ، مارکہ بدر، جس کو بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو ندامت اٹھانی پڑی، کافروں کا غرور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خاک کے اندر ملا دیا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤسائے قریش بدر کے اندر مار دیے گئے، 70 کفار قتل ہوئے، 70 کفار واصل جہنم ہوئے۔ لیکن یاد رکھنا، وہ جو 70 کفار واصل جہنم ہوئے، بازو حیدری کی قوت کو دیکھ، حضرت مولا مرتضیٰ کی شجاعت کو دیکھ، 36 کفاروں کو اکیلے مولا مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا ہے۔ ہر میدان کے اندر، ہر مارکے کے اندر، ہر جنگ کے اندر، سوائے تبوک کے موقع کے اوپر حضرت مولا مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور تبوک کے موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، فرما بچوں کے اوپر، مدینے والوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر تم میرے خلیفہ ہو۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، خواتین کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو۔ تیری شان یہ کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، جو نسبت حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، وہی نسبت مجھ کو تجھ سے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں۔ قیامت تک جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ شان آپ کی یہ تھی، مقام آپ کا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے، اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب سرکار محمد مصطفیٰ کے تربیت یافتہ، حضور کی گود کے اندر تربیت پانے والے، حضور کے سینے سے لپٹ کر تربیت پانے والے، سخاوت کے مظہر، جود و سخا کے پیکر، کوئی سوالیہ آپ کے در کے اوپر آتا آپ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اس کے باوجود آپ کی شان یہ تھی، کبھی پوری زندگی کے اندر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ آپ فرمانے لگے، ما وجبت علی زکوٰۃ قط، فرماؤ لوگوں سن لو، کبھی بھی زندگی کے اندر میری اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ حل تجب الزکوٰۃ علی الجواد، کیا سخی کے اوپر بھی کبھی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے؟ کیا مطلب یہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عطا فرماتے ہیں، میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتا ہوں، اپنے پاس باقی بچا کے کچھ نہیں رکھتا، اللہ کے راستے کے اندر دے دیتا ہوں۔ جب باقی بچتا ہی کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ کس چیز کے اوپر؟
اور کیسی سخاوت تھی آپ کی، کتنی سخاوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، کیسے سخی تھے، کیسے جواد تھے۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، آپ نے منت مانی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ آپ کی گھر والی حضرت زوج بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے منت مانی۔ آپ کی غلامہ، آپ کی لونڈی جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے منت مانی۔ گھر کے 3 افراد ہیں، تینوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر 3 روزوں کی منت مانی۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ جب شفا عطا فرما دے گا، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، بچوں کو شفا ہو جائے۔ یہ منت مانی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ کی ذات اقدس نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے، اپنی منت کے مطابق، اپنے قول کے مطابق روزہ رکھا۔ پہلا روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں جب افطاری کا وقت آتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام گھر کے اندر کیا۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو دروازے کے اوپر سائل آ کر سوال کرتا ہے، سائل آ کر سوال کرتا ہے، افطاری کے وقت سوال کرتا ہے۔ آپ اپنا سارا کھانا اٹھا کر اس آنے والے سوالی کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرا روزہ رکھا۔ پھر جب افطاری کا وقت ہوا، پھر سائل آیا، سوال کرنے لگا، میں سوالی ہوں، اللہ کے نام کے اوپر مجھے عطا کرو۔ پھر سارا کھانا اٹھا کر سوالی کو عطا فرما دیا، خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تینوں دن اپنا کھانا سوالی کو عطا فرماتے رہے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے، 3 روزے مکمل ہو گئے، افطاری پانی کے اوپر کرتے رہے، اپنا کھانا سائل کو عطا فرماتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ معاملہ ملاحظہ فرمایا تو قرآن اتار دیا، فرما وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں، یہ لوگ کتنی عظمت والے ہیں، جو اپنا کھانا اللہ کی محبت میں مسکین کو کھلا دیتے ہیں، یتیم کو کھلا دیتے ہیں، قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ پہلے دن سوال کرنے والا مسکین تھا، دوسرے دن سوال کرنے والا یتیم تھا، تیسرے دن سوال کرنے والا قیدی تھا۔ اللہ فرماتے لوگوں دیکھو ان کی شان کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا کھانا اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور ان کی وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کوئی دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مطلب لوگوں سے شکریہ وصول کرنا نہیں ہے، ان کا مطلب دنیا کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کا مطلب، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ یہی سخاوت مولا مرتضیٰ کی۔ آپ نماز کے اندر ہیں، رکوع کی حالت میں ایک سوالی آتا ہے، نماز کی حالت میں سوال کرتا ہے علی المرتضیٰ سے مجھے کچھ عطا کریں۔ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی ہے، ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی نماز کی حالت میں اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے نماز کے دوران وہ انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ مقصد کیا تھا کہ سوال کرنے والے یہ انگوٹھی اس وقت میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو لے جا، تو نے سوال کیا ہے، لے جا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ ملاحظہ فرمایا، حضرت مولا مرتضیٰ نے جب نماز کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ فرما تمہارا مددگار لوگوں یاد رکھنا اللہ ہے، تمہارا مددگار یاد رکھنا اللہ کا رسول ہے،
تمہارا مددگار وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے یعنی مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ لوگ کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی نفلی صدقہ ادا کرتے ہیں۔ کس حالت کے اندر؟ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، رکوع کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری مولا مرتضی کی شان کے اندر، مولا مرتضی کے مقام کے اندر۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء کے اندر، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں سن لو، قرآن کی 300 آیات بینات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا مرتضی کی شان کے اندر اتاری ہیں۔ 300 آیات بینات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جناب مولا مرتضی کی شان کے اندر اتاری ہیں۔ یہ مقام، یہ سخاوت آپ کی شان کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی شان کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ ہے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ اشجع الاشجعین ہے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا مظہر ہے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ حسنین کریمین کے ابا جان ہیں۔ آپ کی شان کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں۔ آپ کی شان کیا ہے؟ اخی مصطفیٰ ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ گئے، انصار استقبال کرنے والے تھے، مہاجرین ہجرت کرنے والے تھے۔ وہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرما دیا، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت مولا مرتضی روتے ہوئے سرکار کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے، ان کے درمیان آپ نے رشتے قائم کر دیے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، مجھے کس کا بھائی آپ نے بنایا ہے؟ میرا رشتہ آپ نے مقرر نہیں فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں۔ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے لگے، او علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہو۔ فرمایا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میں نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تم اور میں ایک شجرے سے، تم اور میں ایک شجر سے، ایک درخت سے، تمہاری بنیاد اور میری بنیاد ہے کہ آؤ میں تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا کے اندر بھی میرے بھائی ہو، آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہو۔ یہ شان ہے مولا مرتضی کی، یہ مقام ہے مولا مرتضی کا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی شان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس طرح کیا۔ آپ کے ایک ساتھی حضرت زرار اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت معاویہ کے ساتھی ہیں۔ حضرت معاویہ پوچھنے لگے حضرت زرار اسدی سے، آپ بتائیں علی المرتضیٰ کیسے تھے، ان کی سیرت کیسی تھی؟ آپ کے وہ ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کی سیرت کیسی تھی؟ جناب اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ وَاللَّهِ بَعِيدَ الْمَدَى، فرما اللہ کی عزت کی قسم حضرت مولا مرتضیٰ دنیا کی خواہشات سے دور رہنے والے تھے، دنیا کی خواہشات سے دور رہنے والے تھے۔ شدید القوا، بازو آپ کے بڑے مضبوط تھے، جسم آپ کا بڑا مضبوط تھا۔ یقول فصلا ویحکم عدلا، فرما جب بات کرتے کیسی بات کرتے؟ فرماتے ہیں فیصلہ کن گفتگو فرماتے تو فیصلہ کن گفتگو فرماتے، جب حکم لگاتے تو انصاف کے ساتھ حکم لگاتے۔ یتفجر العلم من جوانبہ، یتفجر العلم من جوانبہ،
وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِیہِ، وہ آپ کی زبان جب بھی کھلتی تھی اللہ کا قرآن بیان کرتے تھے یا محمد مصطفیٰ کی سنت کو بیان فرماتے تھے، آپ کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے۔ یستوحش من الدنیا، دنیا سے وحشت رکھتے تھے، دنیا سے پیار نہیں فرماتے تھے، دنیا سے دور رہتے تھے، وزہرتہا، دنیا سے دور رہنے والے تھے۔ ویستانس باللیل وظلمتہ، رات سے محبت فرمانے والے تھے، رات کی اندھیری سے محبت فرمانے والے تھے۔ کیوں؟ تاکہ رات کے اندھیرے کے اندر میں اللہ کی عبادت کر لوں، اور دن کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ رات کا وقت ایسا وقت ہے جس وقت میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ وَكَانَ وَاللَّهِ غَزِيرَ الْعَبْرَةِ طویل الفقرت یقلب کفہ ویحاطب نفسہ ویعجب من اللباس ما کسر ومن الطعام ما جشب۔ فرما ان کی شان یہ تھی، بڑی گہری فکر کرنے والے تھے، فکر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ہر وقت تفکر کے اندر رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، تفکر کے اندر رہنے والے تھے۔ یقلب کفہ، اپنے دل کے اوپر کنٹرول رکھنے والے تھے، اپنا محاسبہ کرنے والے تھے، اپنی ذات کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ یوجبہ من اللباس ما کسر ومن الطعام ما جشب۔ فرما اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، کوئی نخرہ نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کھانے کو جو کچھ ملتا وہ کھا لیتے، پینے کو جو کچھ ملتا وہ پی لیتے، لباس جس قسم کا ملتا پہن لیتے، کسی قسم کی کوئی عیب جوئی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کان واللہ کعہدنا یدینا اذا آتیناہ ویوجبنا اذا سألناہ۔ فرما جب ہم ان کے پاس جاتے ہمیں بڑی عزت سے بٹھاتے، ہمیں اپنے پاس بٹھاتے، جب ہم ان سے سوال کرتے ہمیں اپنے سوال کا جواب دیتے۔ وکان ما تقربہ الینا وقربہ منا لا نکلمہ عیبۃ لہ۔ فرمایا ہم ان کے قریب ہوتے لیکن ان کا روب اتنا تھا، ان کا جلال اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا۔ فرمایا دبدبے کی وجہ سے، ان کے روب کی وجہ سے، ان کے جلال کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ فَإِن تَبَسَّمَ فَهَمْ مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْزُومِ۔ فرما جب ہنستے تھے آپ کے دانت مبارک ایسے تھے جس طرح موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہوتی ہے، دانت مبارک آپ کے ایسے تھے۔ يُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، فرما دیندار لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، دیندار لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ یعظم اہل الدین، دیندار لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ویحب المساکین، اور مسکین لوگوں سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ، قوی سے قوی، طاقتور سے طاقتور بندہ باطل کی طمع نہیں کرتا تھا آپ سے۔ ولا ییأس الضعیف من عدلہ، کمزور سے کمزور بندہ بھی آپ کے عدل کی تمنا رکھا کرتا تھا، آپ کے عدل کا، آپ کے انصاف کا امیدوار ہوا کرتا تھا۔ فشهد باللہ لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ قد ارخى اللیل سدولہ وغارت نجومہ یمیل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین فکأنی اسمعہ الآن۔ فرما میں نے ان کو محراب کے اندر دیکھا ہے اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے، غمگین پریشان اللہ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری کرنے والے۔ فرما ان کی آہوزاری مجھے اب بھی اپنے کانوں کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَبَّنَا، اور وہ کہتے ہیں میرے پاک پروردگار، یتضرع الیہ ثم یقول للدنیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آوزاری کرتے اور دنیا کو کہتے
دنیا کو کہتے تو اپنی خوبصورتیوں سمیت مجھے اپنا آپ دکھا رہی ہے، لیکن یاد رکھ اے دنیا میں تم کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میرا اے دنیا تجھ سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کیسی دنیا ہے؟ اے دنیا تیری عمر تھوڑی ہے، تیری مجلس کمزور ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیرے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ فرما ان لوگوں کے اوپر بھی افسوس ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی افسوس ہے۔ کون سے لوگوں کے اوپر افسوس ہے؟ فرما تم غور تو کرو، تمہارا زاد راہ کتنا ہے، تمہارا سفر کتنا طویل ہے، کتنا طویل سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تم نے جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ آپ ایک مقام کے اوپر فرماتے، فرما دنیا کے اندر سب سے بہترین نصیحت جو بھائی اپنے بھائی کو کرتا ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، وہ تقوی کی نصیحت ہے۔ اے لوگوں میں بھی تمہیں اللہ سے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارا زاد راہ کمزور ہے، تمہارا زاد راہ تھوڑا ہے، تمہارے پلے کے اندر نیکیاں بڑی تھوڑی ہیں، تمہارے پلے کے اندر نیکیاں بہت کم ہیں، تمہارا سفر بڑا طویل ہے، تمہارے اوپر افسوس ہے۔ اتنے لمبے سفر کی تیاری تم نے کیوں نہیں کی؟ اور اتنے لمبے سفر کی تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرو، بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرو، جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان فرائض کو ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نمازیں 5 وقت کی اللہ نے تمہارے اوپر رکھی ہیں ان نمازوں کو ادا کرو۔ یہ تیاری ہے آخرت کی۔ دنیا کے اوپر ریجھ نہ جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے اوپر، اس دنیا کے اوپر اپنی توانائیاں صرف نہ کرو۔ تمہاری اس توانائیاں، تمہاری صلاحیتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ ہونی چاہیے۔ آخری بات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اپنے زمانے کا راجہ، بہت بڑا سیاستدان تھا، آ کر کہنے لگا اعلیٰ حضرت میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، جواب بھجوایا، مجھے وقت عنایت فرمائے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے، وہ یہ جو وقت ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، یہ اوقات مجھے اللہ نے دیے ہیں، تو میرے یہ اوقات اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے وقف ہیں۔ کسی راجے مہاراجے سیاستدان کی ملاقات کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میرا سارا وقت اللہ کی راہ میں، میرا سارا وقت حضور کے دین کی نصرت کے لیے۔ یہ فلسفہ زندگی کا۔ ملاقات کے لیے آئے نا، اس نے کہا کہ مجھے وقت ہے، سیاستدان ہوں میں، بہت بڑا راجہ ہوں، بادشاہ ہوں، ملاقات کے لیے وقت۔ آپ نے فرمایا زندگی مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ فرمایا سارے وقت جو ہے نا میرے اللہ کی راہ میں ہے، تمہارے پاس میری ملاقات کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے زندگی۔ یہ حضرت مولانا مرتضیٰ کی سیرت ہے۔ آپ کس طرح تھے، میں نے آپ کو طویل روایت پڑھ کے سنا دی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ ہی حضرت اسدی آپ سے پوچھا کہ بتائیں حضرت علی کیسے تھے، تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ دنیا سے آپ محبت رکھنے والے نہیں تھے، آخرت کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، مسکین لوگوں سے محبت کرتے تھے، دیندار لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ بدن آپ کا بڑا سونا قوی تھا، مسکراتے تھے تو دانت مبارک سے جس طرح لڑیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ جمعۃ المبارک کی یہ مختصر سی نشست تھی، بس جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر یہ رخصت ہوا چاہتا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں قضاء عمری کے متعلق، یہ جمعۃ المبارک کا جو موسم ہوتا ہے تو اس کے آخر کے اندر بعض علاقوں کے اندر قضاء عمری پڑھی جاتی ہے، 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، اور وتر پڑھے جاتے ہیں 6ٹھی نماز۔ اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ رسول اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں سال کے آخر میں جمعۃ الوداع کو قضاء عمری 6 نمازیں پڑھ لوں گا تو میری ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ 6 نمازیں تم نے پڑھی ہیں، 6 ہی تمہاری ادا ہوئی ہیں، تمہاری 6 ہی ادا ہوئی ہیں، باقی جو تمہارے ذمہ قرض ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں ایلا، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک ایلا ہے
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتاب و صوم مشکات شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو نفل ہوتے ہیں نا، نفل یہ فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ایک فرض جو ہوتا ہے نا یہ 70 فرائض کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا، ایلہ ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ایک نماز پڑھیں گے نا، مثال کے طور پر صبح کی نماز آپ نے پڑھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو 70 فرضوں کے اندر قبول فرما لے، یعنی 70 قضائیں آپ نے کر لی ہیں۔ اس طرح ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، وہ اللہ 70 میں، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑا۔ یہ ایک اللہ کی رحمت کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک امیدواری ہے، امید ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس کو قبول فرما لے، بس یہ ایک ایلہ ہے۔ باقی اس کا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ 6 نمازیں پڑھ لیں تو ساری نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، نہیں، جو زندگی کے اندر نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ نے ان نمازوں کو ہر صورت ادا کرنا ہے۔ دیکھیں نا، اس طرح تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو سورۃ الاخلاص ہے یہ تہائی قرآن ہے، یعنی قرآن کا 30 حصہ ہے سورۃ الاخلاص۔ تو اب بندہ اس طرح کرے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے اور کہے کہ میں نے پورا قرآن ختم کیا ہے، تو امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب دے دے، لیکن حقیقتاً تو اس نے پورا قرآن نہیں ختم کیا، حقیقتاً تو اس نے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ ہاں، اللہ قبول کر کے پورے قرآن کا ثواب دے دے تو وہ اس کی رحمت ہے۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ترمذی شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ یاسین شریف جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب جو بندہ یاسین پڑھ لے وہ کہے کہ میں نے 10 قرآن ختم کر دی اور اپنے وہ لکھوا لے، اس طرح تو نہیں ہوتا، اس نے سورہ یاسین ہی پڑھی ہے۔ ہاں، یہ ایلہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔